السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کی سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ جس کو چاہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے وہ صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اولاد دے تو پھر ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اولاد سے پہلے بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ نیک لڑکی سے نکاح کرنا ہے تاکہ اولاد نیک پیدا ہوں۔ پھر نیک اولاد کی دعا بھی کرتے رہنا ہوگا۔ جب اولاد ہو تو ان کا 7ویں دن عقیقہ کریں۔ عقیقے میں صرف بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لڑکی ہے تو 1 بکرا، اور لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے۔ جب 3 سال کا بچہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھاتے رہیں، پھر دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھائیں۔ اگر کسی مسجد سے قریب ہوں تو بار بار مسجد کو لے جائیں۔ اگر وہاں مسائی مکتب کا انتظام ہو تو ان میں ضرور شرکت کریں۔ سب سے پہلے دین کا علم سکھائیں۔ ابو داؤد کی حدیث کے مطابق انہیں 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈالنا ہوگا، تاکید کرنا ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق انہیں کم عمری سے ہی اچھے اخلاق سکھانا ہوگا۔ ان پر خرچ کرنے میں بخیلی نہ کریں، کیونکہ آپ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ ہاں، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث کے مطابق 10 سال کی عمر میں ان کا بستر الگ کر دینا ہوگا۔ بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کو گود میں لیتے رہیں، اٹھا لیں، انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کریں۔ ہاں، کبھی بڑی غلطی پر غصے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نسائی کی حدیث کے مطابق تمام اولاد کے درمیان عدل کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا۔ کسی ایک بچے کی طرف اتنا مائل نہ ہوں کہ دوسرے بچوں کو محسوس ہو کہ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بچوں پر رحم کرنا اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ دوستو، بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جہنم سے ڈھال کا سبب بنتا ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق بچوں کے حق میں باپ کی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گال پر کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں، جو کہ مکمل غلط ہے دوستو۔ یا کچھ لوگ تعویذ باندھ دیتے ہیں، جو کہ مکمل غلط ہے دوستو۔ بلکہ نظر بد سے بچانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ بچی اگر ہو تو اس کو سونے چاندی کے زیورات پہنائے جا سکتے ہیں، لیکن لڑکوں کو نہیں۔ بازار میں بچیوں کے لیے جو بھی ڈریس مل رہے ہیں سب بلا آستین کے اور مغربی طرز کے مل رہے ہیں۔ اس طرح کے لباس سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، ابھی سے ان کو باحیا بنائیں۔ لوگ بچوں کے ہر طرح کی تصاویر نکالتے رہتے ہیں، اس سے بھی بچتے رہیں۔ بچوں کی سالگرہ منانے سے سخت پرہیز کریں۔ اسکولوں میں کچھ بچوں کے ماں باپ اپنے بچوں کے برتھ ڈے پر چاکلیٹ بھیجتے ہیں، وہ سب بچوں کو اور ٹیچرز کو دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیں دوستو۔ بچوں کی تربیت کی حقدار سب سے زیادہ ماں ہوتی ہے۔ اگر طلاق کا مسئلہ ہو تو بچے ماں کے پاس ہوں گے۔ اگر ماں دوسرا نکاح کر لے تو پھر بچے باپ کے پاس جائیں گے۔ اگر نکاح نہ کرے تو بچے ماں کے پاس رہیں گے۔ جب بالغ ہوں تو پھر ان کو اختیار ہوگا کہ جس کے پاس چاہے رہیں، لیکن اخراجات کی ذمہ داری باپ کی ہوگی۔ گھروں میں دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ دینی تعلیم کے لیے جس کی بھی خدمات لیں
ان کو بہتر معاوضہ دیں، مخلوط تعلیم والے اسکولوں سے بچیں، بچوں کو جمعہ میں اور عام نمازوں میں ساتھ لے کر جائیں، جب بھی کوئی صدقہ کرنا ہو تو اپنے بچوں کے ذریعے کرائیں۔ بچے عام طور پر پیٹ کے بل سوتے رہتے ہیں، ان کو اس کی عادت سے بچائیں۔ بچوں کو چوری اور جھوٹ سے بچائیں۔ بلوغت کے بعد پردے کی تاکید کریں۔ بچوں کے ناخن پابندی سے کاٹتے رہیں۔ کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے آداب سکھائیں۔ سورتیں یاد دلائیں۔ یاد کی ہوئی سورتوں کو ریکارڈ کر کے انہیں سنائیں تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو۔ پیشاب سے بچنے کی تعلیم دیں۔ بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ بچوں کو کارٹون سے، ویڈیو گیم سے دور رکھیں۔ جسمانی دوڑ دھوپ والے کام میں مشغول کر دیں۔ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ ایسی سزا نہ دیں کہ جس سے بچنے کے لیے بچہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ بچے سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑوں کا ادب سکھائیں، پڑوسی کے آداب سکھائیں، سلام کرنا سکھائیں، چھینک کے آداب سکھائیں، کھانے کے آداب سکھائیں، برے دوستوں سے بچائیں، یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تربیت دیں، حقوق دینا سکھائیں، برے دوستوں سے دور رکھیں، فون کی عادت نہ ڈالیں، پرسکون ماحول دیں، بچوں کے سامنے ماں باپ نہ لڑیں۔ بچے محبت کی تلاش میں رہتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ محبت سے پیش آتے رہیں۔ ماں باپ کے جھگڑوں اور طلاق سے بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔